میرا بس چلی تو میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو کر پوری امت کی عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگوں کہ اس امت کے مستقبل پر رحم کھاؤ، اپنی تمناؤں کو ٹھیک کر لو۔ امت بے حیا نوجوانوں سے تنگ آ چکی ہے، امت گندے اور ناپاک نوجوانوں سے تنگ آ گئی ہے۔ امت کو پھر شیخ عبد القادر جیلانی اور مجدد الف ثانی کی ضرورت ہے۔ امت کو شاہ ولی اللہ شیخ بایزید بستانی کی ضرورت ہے۔ اے ماؤ، یہ تم ہی تو ہو جو امت کو ایسے تحفے دے سکتی ہو۔ یہ تم ہو جو بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہو۔ یاد رکھنا، ان دنوں میں تمہارے دلوں میں جو تمنائیں ہوتی ہے وہی بچے کی تمنائیں بنتی ہے۔ تمہارا کردار، تمہاری سیرت، تمہارے عزائم، تمہارے ولولے ان پر اتنا اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ بے وفائی چھوڑ دو، اسلام کے ساتھ وفاداری اختیار کر لو۔ 1000 فاصلوں پر کوئی ایک وفادار ملتا ہے۔ سب نے اسلام کو چھوڑ دیا، سب کاروبار میں لگ گئے۔ اسلام یتیم بچے کی طرح ہو گیا۔ فرعون کی بیوی نے اپنی تمنا پاک کی تو اللہ نے اس کو تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ عمران علیہ السلام کی بیوہ نے تمنا پاک کی تھی تو اللہ نے ان کے ذریعے سے امت کو 2 نبی عطا فرما دیے۔ پہلے ماؤں کی تمناؤں کی پاکی پر امت کو نبی ملا کرتے تھے، پھر امت کو ماؤں کی پاکیزہ تمناؤں کی برکت سے اولیاء ملا کرتے تھے۔ کیا ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ اب ولی ملنا بھی بند ہو گیا ہے؟ یا اللہ، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، آپ نہیں بدلے، ہم بدل گئے ہیں۔ شیطان صفت ماں باپ کی اولاد کیسے ولی بن سکتی ہے؟ ماں باپ تہجد نہیں پڑھتے، بچے فرض نماز کیسے پڑھیں گے؟ ماں باپ رات کی تنہائیوں میں اللہ سے دعا نہیں کرتے تو جوان بچے کیوں نہ اپنے جوانے کو گناہوں میں صرف کریں گے؟ اے خواتین اسلام، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امیدوں کی مرکز ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرا یہ بات کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں اور آپ اپنی تمناؤں کو نیک کریں، دین اسلام کے مطابق کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 4 نعمتوں کا خاص ادب کیجیے کہ میں نے ہمیشہ 4 باتوں کی پابندی کی۔ ایک تو یہ کہ میری لاٹھی کا جو سرا زمین پر لگتا تھا اس کو کبھی کعبہ کی طرف نہیں رکھا۔ میں نے بیت اللہ شریف کا اتنا اہتمام کیا۔ دوسرا یہ کہ میں اپنے رزق کا اتنا اہتمام کرتا تھا کہ چارپائی پر بیٹھتا تو خود ہمیشہ پائنٹی کی طرف بیٹھتا اور کھانے کو سرہانے کی طرف رکھتا۔ تیسری بات یہ کہ جس ہاتھ میں طہارت کرتا تھا میں اس ہاتھ سے پیسے نہیں پکڑتا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ چوتھی بات یہ کہ جہاں میری کتابیں پڑھی ہوتی تھی میں اپنے استعمال شدہ کپڑوں کو ان دینی کتابوں کے اوپر کبھی نہیں لٹکایا کرتا تھا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کی صفات۔ کیا یہ خود نیک اولیاء بن گئے ہوں گے؟ نہیں، ان کے ماں باپ نے ان پر محنت کی ہوگی اور کچھ ان کے لیے دعائیں بھی کی ہوگی تو نیک بیویوں۔ تو آج کے دور کی ماؤں، تم اپنی 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہم اپنی نمازوں پر لگاتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ اور باقی 23 گھنٹے دنیا کے کاموں کے لیے۔ ہم نماز جلدی پڑھتے ہیں تاکہ پھر وہی کام کر سکیں ایک مشینی انداز میں، بے دہانی میں۔ نماز کے الفاظ بھول کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ نماز میں بھی ہمارا ذہن
دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے کہ آج کیا پکانا ہے، کل کے فنکشن پہ کیا پہننا ہے۔ نماز کے بعد کتنی دیر ہم جائے نماز پر بیٹھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ ہم تو نماز پوری کر کر جلدی جلدی اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد کتنی دیر ہم دعا میں لگاتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس دنیا کو اللہ سے پہلے رکھ لیا ہے، اسی لیے ہماری زندگی میں بے سکونی بھی ہے اور ہمارے سارے کام بگڑے جا رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ ہمارے اولاد بگڑ رہی ہے۔ تو یہاں رک جائیں ہیں میرے قوم کی محترم ماؤں، اپنے انداز زندگی کو بدلو۔ اس دنیا کے کاموں کے پیچھے اتنا مت بھاگیں کہ جس مقصد سے یہاں آئے ہیں وہی بھول بیٹھے۔ اپنی نماز کو وقت دیں، نماز کے بعد دعاؤں میں دل لگائیں، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، کیونکہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور یہ کام ہم خود نہیں کرتے، یہ کام اللہ ہی ہم سے کرواتا ہے، اور یہ کام اللہ کن لوگوں سے کرواتا ہے؟ جن لوگوں سے اللہ خود محبت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی محبتوں کا اظہار ہوتا ہے، تو کبھی آزمائشوں سے نہ گھبرائیں۔ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے، پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، دنیا خود ہی آپ کی مٹھی میں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ایک بات میری پیاری بہن لکھتی ہے، السلام علیکم، میری پھپھو ہمارے ساتھ پچھلے 20 سال سے رہ رہی ہے، اپنا گھر چھوڑ کر، اور بہت فساد کرتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا، انہوں نے کبھی کوئی کلو ہی نہیں چھوڑا تھا، تعویذ وغیرہ بھی کرواتی تھی میرے ابو پہ۔ ہم بہت پریشان تھے، جب سے درود پاک اور استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا ہے تب سب کچھ کھل کر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ وہ ہم پہ کالا جادو کرواتی تھی، سب سے زیادہ میرے ابو پر، لیکن اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہ تعویذ بھی ہمارے ہاتھ لگ گئے، اب کچھ سکون ہے ہمیں۔ اور لکھتی ہے کہ میں نے ابھی صرف 14-15 دن ہی پڑھا، درود و استغفار، درود و سلام اور استغفر اللہ، اور سب کھل کر سامنے آ گیا، اور ہمیں تعویذ بھی مل گئے جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ میری پیاری شہزادیوں، درود پاک اور استغفر اللہ کی طاقت کو عام مت سمجھو، یقین اور محبت سے پڑھا کرو، استقامت کے ساتھ پڑھ کے دیکھو کیسے تمہارے معاملات حل ہوتے ہیں، آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گی۔ یہاں یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری ایک بہت عزیز بہن ہے، انہوں نے دعا کی اپیل کی ہے اور اپنا یہ واقعہ میری ویڈیو میں شامل کرنے پر اصرار کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی کہانی میری ویڈیو میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو میرے دیے ہوئے انسٹاگرام لنک اپنی کہانی میسج کر سکتے ہیں، یا اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام لکھ کر میرے انسٹاگرام پر میسج کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔ ہم اللہ کے ہم نشین کیسے بنیں؟ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا ہم نشین ہوتا ہے۔ تو کیا ہمارا دل چاہتا ہے اللہ کے ساتھ بیٹھنے کو؟ ہو جائے نماز پڑھے تو 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف فرمائی، اَتُحِبُّ أَنْ أَسْكُنَ مَعَكَ فِي بَيْتِكَ، اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہوں؟ فخر اللہ ساجداً، موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ کیف تسکن معی فی بیتی، اللہ تو میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتا ہے؟ فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا
ہم جلیس ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہی تو ہوتا ہوں۔ ہم آج کے بعد اللہ رب العزت سے محبت کا تعلق جوڑنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، نیت کر لیں کہ ہم نے اللہ سے یہ محبت کا تعلق جوڑنا ہے۔ نامہ اعمال میں اللہ سے راز کی باتیں لکھوانی ہے، وہ باتیں کہ مجھے پتہ ہو یا میرے رب کو پتہ ہو۔ تو جو بندہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا دلاسا بھی پاتا ہے۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں انسان بے بس ہو جاتا ہے، بات بات پہ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی۔ کل کا دن بھی ایسا تھا، بالکل چپ۔ کبھی کبھی ہمیں جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ پاس نہیں ہوتے، یا چاہ کے بھی ہم رابطہ نہیں کر سکتے۔ ہزاروں کی تعداد میں میسیجز، 500 سے زیادہ نمبرز کے باوجود بس ایک اللہ پاک تھے جن کے سامنے رو کے کہا میں اکیلی ہوں بہت۔ میں نے جتنی بار یہ الفاظ دہرائے اتنی بار دل میں جو آیت آئی وہ یہ تھی، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جب میں نے اپنے اللہ سے کہا میں نے سب چھوڑ دیا، تب میرے اللہ نے جواب دیا تیرے رب نے نہ تو تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے بیزار ہے۔ ایک دم آیت کا ذہن میں آ جانا۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں جب بھی اللہ کے سامنے سوال کرتی ہوں میرے سامنے آیتیں آ جاتی ہیں، ذہن میں لوگ ہوتے ہیں مگر اللہ اللہ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جان لیں انسان کو بس اللہ کی ضرورت ہے اور کسی کی نہیں۔ انسان کے بغیر رہ سکتا ہے، جیسے بھی ہو اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اماں ہاجرہ نے مجھے سکھایا کہ اللہ مجھ سے کوشش چاہتا ہے، جیسے اماں ہاجرہ نے پانی کی کوشش کی اور اللہ نے ان کے لیے زمزم کا چشمہ نکال دیا، اور ایوب علیہ السلام کو یہ بھی کہا اپنا پاؤں زمین پر ماریے پانی نکل آئے گا۔ جس رب نے اسماعیل اور ایوب علیہ السلام کے لیے صحرا میں چشمہ نکالا وہ آپ کو مشکل سے نکالنے پر بھی قادر ہے۔ اماں ہاجرہ نے مجھے سکھایا کہ آپ کوشش کریں اور کرتے رہیں، لیکن آپ کی مشکل کہیں اور حل ہوتی ہے۔ اماں ہاجرہ نے کوشش کی تو صفا مروہ پر کی تھی، لیکن چشمہ اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے ٹوٹا۔ آپ اپنے پاس موجودہ اسباب کے ساتھ کوشش کیجیے، اللہ آپ کو وہ اسباب مہیا فرمائے گا جو آپ کے پاس موجود نہیں۔ اماں ہاجرہ نے مجھے یہ سکھایا یہ ضروری نہیں کہ آپ ابھی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، بلکہ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوشش اور لگن میں تھک ہار جاتے ہیں تو سامنے آسانی آپ کو خوش آمدید اور مرحبا کہہ رہی ہوتی ہے۔ اماں ہاجرہ نے جب صفا مروہ کے ساتھ چکر لگا کر تھک گئی تو پانی بھی مل گیا۔